مچھلی ایسے ایمان والا اس کا حال مسجد میں۔ والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص، پرندے کو پنجرے میں پیک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے تو وہ پنجرے میں بند پرندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی سے پنجرے سے نکل جاؤں، پنجرے میں وہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو منافق آدمی، منافق اس کا نام ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے سمجھے لیکن اندر میں کفر بھرا ہوا ہو، اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا ایمان نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے منافق۔ المنافق فی الدرج الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا، سب سے نچلے طبقے میں منافق رہے گا۔ تو حدیث میں کہا گیا المنافق فی المسجد کطیر فی القفص، کہ منافق آدمی مسجد میں اس کا حال ایسا رہتا جیسے پنجرے میں پرندہ بند کر دیا جائے۔ وہ پرندہ چاہتا ہے کہ ابھی نکلے، ابھی چھوٹے، ابھی اڑ جائے۔ ایسے منافق کی طبیعت مسجد میں نہیں لگا کرتی اور ایمان والے کی طبیعت مسجد میں لگا کرتی۔ اس لیے مساجد میں اپنے آپ کو لگاؤ، مساجد میں بٹھاؤ۔ مساجد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کے حلقے لگا کرتے تھے، دین کی باتیں ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کو سنایا جاتا تھا۔ یہی حال آج تک مسجد نبوی میں چل رہا ہے۔ وہاں قرآن کے حلقے لگتے، حدیث کے حلقے لگتے، تعلیم کے حلقے لگتے اور لوگ اپنے آپ کو مساجد میں جمع دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، فجر کے وقت میں 2 اذانیں۔ ایک اذان ہوتی تھی وہ تہجد کے لیے اور لوگ آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ صبح صادق سے پہلے اذان دے دیا کرتے، اس لیے کہ ان کا مقصد تھا لوگوں کو مسجد میں بلانا، تہجد کے لیے مجمع جمع کرنا، اور مجمع پہلے سے آ جایا کرتا تھا۔ ہاں، پہلے سے مجمع، مرد عورتیں سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مساجد میں آ جایا کرتی تھی۔ صرف مسجد نبوی میں عورتیں آتی صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 9 مسجدیں تھیں، ابھی تو نہ معلوم کتنی ہے، اب جہاں جاؤ وہاں مسجد، جہاں جاؤ وہاں مسجد۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 9 مسجدیں تھیں، ان میں صرف مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں، باقی 8 مسجدوں میں عورتیں نہیں آیا کرتی تھیں۔ تو وہ عورتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے مقولات، آپ کے ارشادات سننے کے لیے عورتیں آیا کرتی تھیں۔ مساجد میں رات کو 12 بجے سے 1 بجے سے مسجد نبوی میں مجمع شروع ہو جاتا۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، روایتوں میں، حدیثوں میں ہم نے کئی مرتبہ سنا۔ تہجد کے وقت میں یعنی 2:30-3 بجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زور سے قرآن پڑھتے تھے، بہت زور سے، بلند آواز سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھتے، دبی دبی آواز میں قرآن پڑھتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا حال دیکھا کہ بہت دبی آواز سے وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند آواز سے، بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں بات شروع کروں گا، سب مجمع آ جائے، اس کے بعد آ جاؤ بھائی، آ جاؤ اللہ کے بندو، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے ایک حدیث سنائی، المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء،
ایمان والے کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی میں مچھلی، والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص، منافق کی مثال ایسی جیسے پنجرے میں پرندے کو بند کر دیا جائے، مچھلی پانی سے نکلنا نہیں چاہتی، ایسے ایمان والا مسجد سے نکلنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا مزاج اس کے خلاف ہے۔ مساجد میں طبیعت نہیں لگتی، لگانی چاہیے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت۔ اور نفاق کی علامت بیان کی، مسجد سے جی گھبرائے، کسی بہانے سے 24 گھنٹے پڑھے، باتیں کرے، جس سے باتیں کرنی، محفلیں لگانی، لیکن مسجد میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبی آواز میں، لیکن کب؟ تہجد کے وقت میں، رات کے 2:30 بجے 2 بجے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند آواز سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حال یہ تھا، آپ ایک بات بیان فرماتے، ایسا کرو، ویسا کرو، ویسا مت کرو، لیکن کہہ کر چھوڑ نہ دیا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر وزٹ بھی فرماتے کہ میں نے جیسا کہا ویسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میرے صحابہ ایسا کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وزٹ فرماتے۔ تو آپ نماز کے بعد میں کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے، آپ جیسے میں ایسا کھڑا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرتے اور کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، بھائی وہ آدمی نظر نہیں آتا، وہ آدمی نظر نہیں آتا، ارے بھائی تہجد میں فلانے صاحب نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جائزہ لیتے، معائنہ کرتے، وزٹ فرماتے، تو آپ وزٹ کے لیے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال میں نے بتایا، بہت دبی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، اور حضرت عمر بہت زور سے نماز کی نیت باندھی، بہت زور سے۔ آپ نے فجر کے بعد دونوں کو بلایا اور بلا کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، بھائی میں نے آج رات دیکھا کہ آپ نماز میں بہت دبی آواز سے قرآن پڑھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، آقا میں جس کے لیے پڑھ رہا وہ تو سن رہا، یعنی اللہ کے لیے میں پڑھ رہا، وہ اللہ تو سن رہا، جس کے لیے میں سنا رہا ہوں وہ سمیع مجیب الدعوات ہے، ہر بات سننے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ جو واقعہ بیان کیا قرآن کریم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں بیان فرماتی ہے، ایک عورت آئی اور عورت نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنے شوہر کی شکایت شروع کی۔ اپنے شوہر کی شکایت، یہ شوہروں سے شکایت، بیویوں سے شکایت، یہ پرانے زمانے سے چلتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بیوی کو شوہر سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی، میں اس عورت کی آواز نہیں سن رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک، جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزار دی، وہ آپ کا حجرہ مبارک ایسا تھا کہ آپ نماز کی نیت باندھتے، نماز کی نیت، اور کوئی آدمی آتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تو آپ یوں ایک قدم جا کر کے کنڈی کھول دیتے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ بس اتنا کمرہ تھا چھوٹا، اسی میں آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ کیا سنا رہا تھا میں؟ تو اتنا چھوٹا کمرہ، بس اتنا چھوٹا کمرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نیت باندھتے تو یہ قبلہ والی دیوار میں حضرت عائشہ یوں سو جاتی، حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ قبلہ والی دیوار میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر نماز پڑھتے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو سجدہ حضرت عائشہ کے پاؤں پر نہ ہو، اس لیے آپ یوں اپنا ہاتھ سے ٹچ کرتے حضرت عائشہ کو، تو حضرت عائشہ اپنے پاؤں سکر لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ اس سے انداز لگاؤ کتنا شارٹ کمرہ تھا، اتنا شارٹ کمرہ کہ ادھر آپ سجدے میں جائیں اور ادھر حضرت عائشہ، تو اگر حضرت عائشہ نہ اٹھے وہاں سے تو ان کے پاؤں پر سجدہ ہو۔ اتنے چھوٹے کمرے میں، اتنے چھوٹے کمرے میں ایک عورت آ کر کے شکایت کر رہی، اور ہماری ماں
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ مجھے اس عورت کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ آقا کو کیا کہہ رہی ہے. ہاں، کانا پھوسی اس کو کہتے، ہم اپنی زبان میں کہتے گپ چھپ. ہاں، کانا پھوسی کہ کان میں کسی کو بات کہنا، کیا کہہ رہی ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا. اور اللہ پاک نے اس کی بات کو سن کر کے یہ آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے اس عورت کی بات کو ساتوں آسمان سے اوپر سن لی. وہ اللہ ہے سمیع مجیب الدعوات، سننے والا. چپکے سے آپ بولو سنے گا، گالی دو سنے گا، سبحان اللہ بولو سنے گا. ہاں، سب سننے والا. مشہور واقعہ ہے، میں بھی کھڑا جی بیٹھوں گا ابھی جی. 60 سال تک صنم پرستی میں مبتلا. صنم عربی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں بت. تو وہ بت مورتی، اس کے سامنے 60-70 سال سے وہ پوجا پاٹ اور ڈنڈوت کرتا تھا اور کہتا تھا اس کو سامنے جا کر یا صنمی یا صنمی یا صنمی. ایک مرتبہ بھول سے اس کی زبان مڑ گئی اور صنم کی جگہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمدی. صمد تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. آسمان سے فوراً آواز آئی، قل ماذا تقول عبدی. میرے بندے کہو، سناؤ، مجھے کیا سنانا چاہتے ہو کہو. یا سمجھی کہہ دیا. ادھر سے ایک نیک آدمی کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے سنا کہ یہ آدمی نے سمد کہہ دیا تو اللہ نے جواب دیا. ہم تو روزانہ یا اللہ یا رحمان اٹھتے بیٹھتے کرتے، کبھی اللہ نے جواب نہیں دیا. اور اس کو جواب دیا تو اللہ سے انہوں نے کنیکشن تھا تو بات کر لی، اللہ کی طرف سے جواب آیا. میرے بندے تو نیک تھا، مجھے مانتا تھا، مجھ پر ایمان تھا، عقیدہ تھا، اور میرے سمیع سننے کو تو جانتا تھا کہ اللہ کیسا سنتا ہے. علیم جانتا تھا تو کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، بصیر ہے، تو جانتا تھا. یہ بندہ بیچارہ 70 سال سے نہیں جانتا مجھے، اور وہ بت کے سامنے صنم 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 کرتا. 70 سال سے اس کو جواب نہیں ملا. ہاں، 70 سال سے جواب نہیں ملا. 70 یعنی 70 سال سے جواب نہیں ملا، اور بھول سے نکل گیا یا صمدی. آج اگر میں جواب نہ دوں تو وہ سمجھے گا کہ صنم اور صمد میں کوئی فرق نہیں. صنم بھی جواب نہیں دیتا اور صمد بھی جواب نہیں دیتا. تو میں نے اس کو اس لیے جواب دیا یا صمدی. اللہ ایسا سننے والا ہے، سمیع مجیب الدعوات. آپ اللہ کو جب پکارے، جیسی حالت میں پکارے، اللہ پاک اپنی پکار کو سننے والا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ جس کو میں سناتا ہوں وہ سمیع ہے، اس لیے میں دبی دبی آواز میں قرآن پڑھتا. حضرت عمر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر بھائی تم اتنے زور سے کیوں قرآن پڑھتے ہو، اتنے بلند آواز سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آقا میں سوتوں کو جگا رہا ہوں. ہاں، کتنے بجے؟ 2 بجے. 2 بجے، ہاں 2 بجے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-2:30 بجے اٹھ جاتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھا دیا کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت پیاری حدیث لگتی ہے مجھے، آپ کی سب حدیثیں پیاری ہے. آپ نے قیامت تک کے لیے دعا دی ہے، ہر مرد کو ہر عورت کو دعا دی ہے. آپ دعا دے کر کے پردہ فرما گئے، آپ نے دعا دی، اللہ رحم فرمائے. سنیے حدیث کے الفاظ، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ رحم فرمائے اس اللہ کے بندے پر جو رات کو اٹھ جائے، تہجد کے لیے اٹھ جائے اور وضو بنائے، وضو بنا کر کے پھر اپنی بیوی کو اٹھائے، اور بیوی نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے. اللہ کی بندی اٹھ جا، تو بھی میرے ساتھ جنت کا سفر، جنت کا راستہ طے کر. اللہ کے نبی اس کو دعا دے رہے قیامت تک کے لیے. خود اٹھے، وضو بنائے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے.
اللہ رحم فرمائے اس اللہ کی بندی پر جو تہجد کے لیے اٹھ جائے، وضو بنائے، اپنے پیارے خاوند کو وہ جگائے، اور اگر وہ شوہر خاوند نہ اٹھے نہ جگے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ ایمان والے کی شان۔ میں یہ سنا رہا تھا، یہ 2 بجے سے مسجد بھر جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری رات مسجد بھری رہتی تھی۔ مساجد میں اپنے آپ کو جمانے کا مزاج بنانا چاہیے۔ کبھی منگل، سنڈے، اتوار، اس میں گشت کا دن ہوتا ہے تب بھی مجمع نہیں جڑتا۔ ارے ہفتے میں اللہ کے بندو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس 15-20 منٹ کا وقت نہیں ہے، 15-20 منٹ کا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دل اللہ پاک نے اس کو عربی میں کہا ہے، یہ علماء بھی بہت سے طلباء ہے، اس کا نام عربی میں رکھا ہے قلب۔ قلب کے معنی آتے ہیں پلٹنے کے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں کبھی یہاں۔ قلب کے معنی پلٹنے کے آتے۔ دل کا عربی میں نام رکھا، ہارڈ کا نام رکھا ہے قلب۔ ہاں، یہ پلٹتا ہے، ہاں پلٹتا۔ کبھی کبھار کسی کے زبان ایک بات سن لی، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے، ہاں ہدایت کے راستے کھل جاتے۔ اس لیے ایسی مجالس میں اپنے آپ کو جمانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مساجد میں اپنے آپ کو جمانے کی، بٹھانے کی اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا چاہیے، ایسا مزاج بنانا چاہیے۔ نفلیں، سنتیں گھر پر پڑھنا افضل ہے، ہاں، لیکن ہم کہتے ہیں مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، مسجد میں پڑھا کریں، مسجد میں نفلیں سنتیں پڑھیں۔ اس کے بعد تسبیح آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، مسجد والے ماحول میں آپ رہا کریں۔ فرشتے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تم سے، مجھ سے۔ ہاں، فرشتے آتے، فرشتے معصوم ہیں، اور 2 مخلوق ایسی ہے جن کی دعا مردود نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت، ان کی دعا ہر وقت ہمیں مستجاب ہے، ہر وقت ہمیں قبول ہے، کبھی رد نہیں ہوتی، واپس نہیں ہوتی۔ اور ملائکہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول، وہ دعائیں دیتے، ہاں تمہاری مجھے ملاقات کر کے دعائیں دیتے۔ مسجد میں اپنے آپ کو بٹھائیں گے تو فرشتوں کی دعائیں ملے گی، فرشتوں کی ملاقات ملے گی، ایک عجیب سا سکون، عجیب سا ایک دل، ایک عجیب کیفیت بنے گی۔ اچھی جگہ پر صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ اچھی صحبت، فرشتوں سے اچھی صحبت کس کی ملے گی؟ اچھی صحبت اچھا بنائے گی، اور بری صحبت برا بنائے گی تجھے۔ اس لیے مساجد میں اپنے آپ کو جمانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں، اللہ کے احسان مند ہم بنیں، اتنا کم ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا راستہ بتانے والا، ہمیں قدم قدم کا طریقہ بتانے والا اللہ پاک نے دیا، جو کسی کو نہیں دیا، ہاں جو کسی کو نہیں دیا۔ ایسا رہبر اللہ پاک نے اس امت کو دیا۔ یہ رہبر کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو حدیث کے بارے میں علماء نے کچھ کلام کیا، لیکن پھر بھی وہ حدیث ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ نبی، اگر آپ کو ہمیں دنیا میں بھیجنا، آپ کی بعثت اگر مقصود نہ ہوتی تو ہم یہ کائنات کو نہ بناتے، یہ سارا نظام ہم نہ بناتے، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سیارچے، یہ درخت، دریا، پہاڑ، یہ جو کچھ نظر آتا یہ ہم نہ بناتے۔ آپ ہی کے بدولت ہم نے بنایا ہے۔ ہم اذان دیتے، اذان کے بعد میں ایک دعا پڑھتے، ہم سب پڑھتے اور پڑھنی چاہیے۔ اس اذان کے بعد میں ایک دعا کا ایک جملہ ہے، وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے، اللہ
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے، وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کیا چیز ہے سمجھیے، اس سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام کا پتہ چلے گا۔ وسیلہ محدثین نے بیان فرمایا، جنت اس کا چھت اللہ پاک نے بنایا ہے۔ وہ جنت کی داہنی جانب میں اللہ پاک نے ایک جگہ بنائی، وہ جگہ میں اللہ پاک نے پاور رکھا، ایسی خصوصیت رکھی کہ اس جگہ میں جو آدمی پہنچ جائے، اللہ سے جو مانگے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس جگہ میں جو پہنچ جائے، اللہ سے جو مانگے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جگہ میں میرے سوا دوسرا کوئی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے تم دعا مانگو، واتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ میں اکیلا اس جگہ میں پہنچوں گا اور وہاں پر جانے کے بعد میں ایک لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا بیان کروں گا کہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسی تعریف بیان کروں گا، ابھی میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت اللہ پاک میرے دل میں ڈالے گا، مجھے سمجھائے گا کہ ان کلمات سے میری بڑائی بیان کرو، تو میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ جب میں اللہ کی خوب تعریف بیان کروں گا اللہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ خوش ہو کر کے جملہ فرمائیں گے، یا محمد ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع۔ بہت میری بڑائی بیان کر دی، ہم خوش ہو گئے، سر اٹھاؤ، اب مانگو، جو مانگو گے میں دے دوں گا تمہیں، جو شفاعت کرو گے میں تمہاری قبول کر لوں گا، جو سوال کرو گے تمہارا سوال میں پورا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، وہ جگہ میں میرے سوا دوسرا کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے کامل رہبر، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزر گئے تھے دنیا سے، سب پردہ فرما گئے تھے۔ آپ کے آنے کے وقت اس سے 550 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس سے 550 سال پہلے سارے نبی چلے گئے تھے، ایک بھی نبی دنیا میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے 550 سال کے بعد، سب کا زمانہ پہلے کا، اور آپ نے ان سارے نبیوں کو آپ بیت المقدس میں لائن میں کھڑا رکھ کر کے نماز پڑھائی، سب کو نماز پڑھائی۔ اللہ پاک نے وہ نبی کے صدقے سارے انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر جمع کرا دیا، آ جاؤ میرا ایک محبوب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں، اور پھر آسمان سے 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور اسرافیل، بہت بڑے مقدس فرشتے اسرافیل اور جبرائیل۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، چند چیزیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی، ان میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور باقی جو بنانا تھا اللہ پاک نے کبھی فرشتے سے بنایا، کبھی یوں کہا کن ہو جا تو وہ بن گئی، بن گئی، پہاڑ کو کہا بن جا، بن گیا، دریا کو کہا بن جا، بن گیا۔ تو ایسے ساری چیزوں کو اللہ پاک نے ایسے بنایا، لیکن 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد میں ایک بہت بڑا تخت لایا گیا، وہ تخت پر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت آدم کو آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے سب دکھلاؤ۔ تو فرشتوں نے وہ تخت اٹھایا اور سب جگہ پر گھمایا، آسمان، جنت دکھلائی، جہنم دکھلائی، سب کچھ جو دکھلانا تھا سب دکھلایا۔ پھر واپس آئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا سب فرشتوں سے کہ تم آدم علیہ السلام کو سلام کرو، سلام، جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے السلام علیکم، السلام علیکم۔
یہ سلام اللہ کا نام ہے اور بہت پیاری دعا ہے، السلام علیکم، بہت پیاری۔ جنت میں ہم سب چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کسی کی کوئی بات بکواس والی بیکار نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما۔ جنت میں ایک بات، بس جو ملے السلام علیکم، جو ملے السلام علیکم، بس ایک ہی بات، سلام سلام، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بول جنت میں باقی نہیں رہے گا۔ اور سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا دل کا صاف اور چوکھا ہوتا ہے۔ جو سلام کرے اس کا دل صاف، اور جس کے دل میں میل ہو وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے سلام نہیں کرتا، منہ پھیر لیتا۔ کسی کو مال کا نشہ، وہ نہ سلام نہیں کرتا۔ کسی کو کوئی ڈگری کا نشہ، سلام نہیں کرتا۔ کوئی عہدے کا نشہ، سلام نہیں کرتا۔ متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، سلام نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا سلام نہیں کرتا۔ اور سادہ آدمی ہوتا ہے، دل صاف جس کا ہوتا، وہ سلام کیا کرتا۔ جنت میں جانے کے بعد جو جنتیوں کے دل بیان کیے حدیث پاک میں، پرندوں جیسے ہوں گے۔ پرندے کا دل چوکھا، کتے کا دل میلا۔ کتے کے چاٹ میں اور برتن میں اگر ایک کتا کھاتا ہو دوسرا آ جائے تو اس کو وہ ہضم نہیں کر سکتا، فوراً اس پر حملہ کرے گا۔ اور آپ مرغی کو دانہ ڈالو تو وہ چگے گی نہیں، کھائے گی نہیں، وہ کک کک کر کے دوسروں کو بلائے گی، دوسروں کو بلائے گی۔ پرندوں کو آپ نے کبھی دانہ چگتے جھگڑتے نہیں دیکھا ہوگا، پرندوں کو نہیں، اس لیے کہ ان کے دل صاف ہے۔ اور صاف دل والا چاہتا ہے جیسا میں کھاؤں ایسا یہ کھائے، ایسا وہ کھائے، صاف دل۔ تو جنت میں الا قیلا سلاما سلاما، ایک بول السلام علیکم، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد ہمارے دل صاف ہو جائیں گے، پرندوں جیسے چوکھے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو طبیعت چاہے گی کہ ہم ایمان والا جو ملے اس کو سلام کرے، اس کو سلام کرے۔ یہ جنت والوں کا بول ہوگا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کا کہا۔ اس وقت کا سلام، میری بات کو پوری سمجھنا، اس وقت کا سلام سجدہ کرنا تھا۔ ابھی ہمارا سلام ہے ایمان والا ملے السلام علیکم، یہ سلام ہے۔ اور اس وقت کا سلام یہ تھا کہ ایک ایمان والا دوسرے سے ملے تو اس کو سجدہ کرے، تو یہ سلام تھا۔ تو پھر کہا سلام کرو، تو جو سب سے پہلے دوڑ کر آئے اور جنہوں نے سب سے پہلے سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ کون تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، سب سے پہلے سلام کرنے والے۔ اللہ پاک نے خوش ہو کر کے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا، پورا قرآن لکھ دیا۔ اور دوسرے نمبر پر سلام کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو امین بنا دیا، تم میرے رازدار ہو، میری باتوں کے امانت دار ہو، میری باتیں تم حفاظت کر کے میرے نیک بندوں تک پہنچانے کے لیے اب تم قاصد، تمہاری یہ ڈیوٹی رہے گی۔ یہ دو فرشتے جو سب سے بڑے فرشتے اسرافیل اور جبرائیل، یہ دونوں آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور آپ کو وہاں سے بیدار کیا، اور وہاں سے آپ کو لے کر کے بیت اللہ شریف میں آئے۔ بیت اللہ شریف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، جس سفر کا نام قرآن یہ کہتا ہے اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسرا، اور اسرا کے معنی آتے رات میں کسی کو لے کر چلنا، رات میں چلنا۔ اللہ کی ذات جس نے رات میں چلایا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، کہاں؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ ایک سوال ہوتا ہے، ایک پرشن ہوگا۔ مسجد اقصی آپ کو معراج کرانی تھی، لیکن معراج تو ام ہانی کے گھر سے بھی ہو سکتی تھی، معراج تو بیت اللہ شریف سے بھی ہو سکتی تھی، کہیں پر بھی آپ کو وہاں سے معراج ہو سکتی تھی، لیکن بیت اللہ شریف سے آپ کو پہنچایا 1500 کلومیٹر دور بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں پہنچایا، اور وہاں سے آپ کی معراج شروع ہوئی۔ وہاں سے
اس لیے کہ بیت المقدس کے بالکل سیدھ میں آسمان کے دروازے ہیں، آسمان کے دروازے۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دین ہوگا اور اسرافیل سور پھونکے گا، خالی یوں، بس وہ فرشتہ اتنا بڑا طاقتور ہے، خالی یوج کرے گا، جو میں نے ابھی کہا نا، بس یہ پھونک مارے گا۔ اب اس میں اتنا پاور ہوگا کہ یہ پہاڑ، اس کے بڑے بڑے پتھر روئی کی طرح، روئی کے گالے، یہ لفظ مشہور ہے، روئی کے پھودے، پتنگے روئی چھوٹے چھوٹے کر دو اور پھونک مارو، جیسے اڑے گا، بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس آواز کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، آواز کی وجہ سے ہارٹ سب کے بیٹھ جائیں گے، یہ آواز میں وہ پاور ہوگا۔ تو اس وقت میں قرآن میں سورہ عما یتساءلون میں بیان کیا کہ دروازے آسمان کا کیا ہوگا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان سارا کا سارا فاٹک جیسا نظر آئے گا۔ یہ دروازہ کھلا ہے، اندر سے آپ نکل جاؤ، ایسے آسمان پھٹ جائے گا، ساری فاٹکیں کھلے گی، ایسا لگے گا کہ پورا آسمان دروازے کھلا ہوا ہے، سب کے دروازے کھل گئے۔ وہ آسمان کے دروازے بیت المقدس کے سیدھ میں ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو، وہ بیت المقدس ملک شام میں ہے، ملک شام کے بڑے فضائل ہیں، ملک شام کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی میں دمشق کی ایک جامع مسجد ہے جہاں پر اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، دو ہری چادریں احرام کی باندھ کر گئے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے پر اتریں گے۔ فجر کی ادھر تکبیر پڑھ لی گئی ہوگی اور حضرت مہدی رضی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے جا رہے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور لوگوں کی نظر پڑے گی، عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، سب بھاگے بھاگے جائیں گے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آئے۔ پھر وہاں سے ان کو نیچے اتارا جائے گا، وہ ملک شام میں ہے۔ ہمارا حساب ہونے والا ہے نا، حساب ہونے والا ہے۔ ما یلفظ من قول الا، کیا ہے آیت، الا، جو بول بولتے ہو فرشتہ لکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا بول بھی ضائع نہیں، میں بول رہا ہوں صحیح بول رہا، فرشتہ صحیح لکھ رہا ہے، ثواب لکھ رہا ہے، نیکی لکھ رہا ہے۔ نیکی کے معنی اچھائی، نیکی 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 یہ بولتے ہیں، نیکی کے معنی اچھائی، جس کو ہم اچھا سمجھے تو وہ نیکی لکھے گا۔ برا بول بولو گے برا، قرآن کہتا ہے جو بولتے ہو سنبھال کے بولنا، ہر بول پر نگراں متعین ہے، تمہارے بول غلط ہے صحیح ہے لکھے جا رہے۔ اسی لیے کل حساب ہوگا، ہمارے رجسٹر ہمارے سامنے رکھے جائیں گے، میری جوانی کی پوری زندگی میرے سامنے اوپن کر دی جائے گی، راتوں کی زندگی میرے سامنے کھول دی جائے گی، بازار کی زندگی میرے سامنے بالکل دین بنا کر کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ ایک ایک میں نے کہاں دیکھا، کون سی عورت کو غلط دیکھا، کس کو میں نے گالی دی، کون سی جگہ پر میں غلط بولا، یا ہاتھوں سے میں نے کتنی چوریاں کی، ہاتھوں سے میں نے کتنا ظلم کیا، پاؤں کتنے غلط جگہ پر سینما گاہ میں گئے، پاؤں کتنی غلط جگہ پر چلے، وہ سب یہ ریکارڈ ہمارے سامنے رکھا جائے گا سب۔ قرآن کہتا ہے اس وقت میں، قرآن کہتا ہے ہم سب دیکھیں گے تو پھر بول پڑیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ نامہ اعمال کو، یہ رجسٹر کو، یہ میری زندگی کے حساب والی یہ چوپڑی اور یہ کاپی کو کیا ہو گیا، افسوس سے کہے گا کیا ہو گیا اس کو، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ، کہ اس نے تو میری کوئی چھوٹی برائی بھی نہیں چھوڑی اور نہ کوئی بڑی برائی، چھوٹی نیکی بڑی نیکی، چھوٹی برائی بڑی برائی کوئی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر اس نے تو اس میں نوٹ کر لیا ہے، ساری زندگی اوپن کر دی جائے گی، ساری زندگی۔ تو وہ حساب کہاں ہوگا؟ ملک شام میں۔ کہاں ہوگا؟ ملک شام میں، میدان حشر قائم ہوگا۔
حوض کوثر قائم ہوگا. حوض کوثر ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، ہر نبی کو. جتنے نبی دنیا میں، ہر نبی کے حوض الگ الگ ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس کا نام ہے حوض کوثر. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں، پیاری حدیث ہے، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. ہاں، یہ بھی سمجھنے جیسا ہے. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہیں. ارے ہے نا محبت کا دعویٰ بھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے بغیر خدائے پاک کی قسم اور 100 مرتبہ، لاکھ مرتبہ قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو نبی سے محبت نہ کرے، نبی سے دل نہ لگائے، نبی کی باتوں کو وہ اچھا نہ سمجھے، تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، یہ بنیادی عقیدہ ہے. ہاں، بنیادی عقیدہ کا معنی آتا ہے دل میں جمی ہوئی بات، دل میں بیٹھی ہوئی بات، دل میں گانٹھ لگائی ہوئی بات، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. یہ تو دل میں گانٹھ لگانے کی چیز ہے. نبی سے محبت کے بغیر کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات سچی. اس لیے آپ کو کیا لقب دیا گیا؟ صادق. آپ کے جو لقب، آپ کے جو نام ہے، وہ نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے، ان میں پہلا جو نام آپ کو دیا گیا ہے وہ صادق. ہاں، آپ اپنی ہر بات میں سچے، مصدوق، اور آپ کی ہر بات کو تمام مخلوقات نے سچا کہا. ہاں، فرشتوں نے، جناتوں نے، انسانوں نے، سب نے کبھی بھی نبی کو کسی نے نہیں جھٹلایا. آپ صادق ہے اور آپ مصدوق ہے، تو آپ کی بات کیسی؟ سچی. اب وہ نبی کی سچی بات میں سناتا ہوں سچے لوگوں کو، پالنپور کے اچھے لوگوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تزوجوا الولود الودود. ایسی عورتوں سے بیاہ کرو، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تم سے خوب پیار کرنے والی ہو، محبت کرنے والی ہو. ایسی عورتوں سے، اور خوب بچے دینے والی ہو، خوب بچے دینے والی ایسی عورتوں سے. اب ہمارا تمہارا مزاج کتنا؟ ابھی کھڑا کرے کتنے بچے ہیں تو 3. کتنی عمر ہے؟ اتنے دنوں سے سلسلہ بند. ہم تو ہمارے 2 کا نظریہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے. آپ ہم کو قیامت تک کے لیے یہ کہہ کر کے گئے. اگر محبت ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. مجھے اپنے والد سے، اپنی ماں سے محبت ہے، پیار ہے، اور میں کہتا پھرتا ہوں میری ماں سے بہت پیار ہے، میرے ابا سے بہت محبت ہے. میرے ابا تو ابا ہے، میری ماں جیسی تو دنیا میں کوئی ماں نہیں. ماں نے آواز دی بیٹا ادھر آؤ، یہ کام کرو، جاؤ نا، تمہارے تو بکنے کی عادت ہے، جاؤ بیٹھو، کرتے. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے، صرف بول ہے. اگر وہ محبت ہوتی تو ماں کو کہنے کا چانس نہ دیتا وہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میری تمنا ہے، سرکار کا فرمان سنیے، میری تمنا ہے میری ماں زندہ ہوتی. سرکار کو ماں کی تربیت نصیب نہیں ہوئی. 6 سال کے تھے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا سے ماں رخصت ہو گئی 6 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر ہوئی، ایک دادا کا سہارا رہ گیا تھا عبد المطلب. اللہ نے وہ سہارا بھی چھین لیا. ابھی تو ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے. عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا. بہت خوبصورت تھے حضرت عبداللہ، بہت خوبصورت تھے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرے سرکار جہاں جہاں سے چلتے چلتے آئے. حضرت آدم علیہ السلام میں تھے میرے سرکار چھپے ہوئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام جس سے پیدا ہونے والے تھے وہ چیز ان کے بیٹے میں آ گئی. تو وہ جس بیٹے میں آئی وہ بیٹا 14ویں کے چاند کے بارے چمکنے لگا. پھر اس بیٹے کے بیٹے میں نبی آ گئے تو پھر وہ بیٹا چمکدار بن گیا. پھر ان کے بیٹے میں آ گئی تو وہ بیٹا جہاں جہاں. حضرت آمینہ حمل سے تھی، امید سے تھی. میرے سرکار ایک نیک خاتون کے پیٹ میں پل رہے تھے، حضرت آمینہ کے پیٹ میں پل رہے تھے. عجیب سیرت آپ پڑھیں گے.
سیرت کو ہم نے جانا نہیں، سمجھا نہیں، جس دن ہم نے سیرت کو سمجھ لیا، کسی کو کوئی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، جس دن ہم سیرت کو سمجھ جائیں گے ہم خود اپنے آپ کو سنبھالتے ہو جائیں گے۔ ہم نے سیرت کو آج تک سمجھا ہی نہیں۔ حضرت آمینہ جہاں تھوکتی تو وہ پانی میٹھا بن جاتا تھا، جس گلی سے چلتی تو لوگ پوچھتے کہ یار کس نے کیا خوشبو لگائی ہے، کیا خوشبو لگائی، گھر میں آتی تو پورا گھر معطر معطر ہو جاتا، خوشبودار بن جاتا۔ عبد المطلب ان کے خسر تھے، ان کو بھی پوچھنا پڑا، ارے تو تو بیوہ عورت ہے، یہ خوشبو کہاں سے، کہاں سے یہ خوشبو نئی؟ تو وہ شرمیلے انداز میں حضرت آمینہ جواب دیتی، ابا جی یہ میرا کوئی کمال نہیں، اندر میں آنے والا مہمان، وہ مہمان کا یہ کمال ہے۔ جب سے مہمان میرے پیٹ میں ابالت رہا ہے، میں جہاں سے جاتا وہ درخت کو سلام کرتے میں سنتی ہوں، وہ پہاڑوں کو میں سلام کرتے سنتی ہوں، وہ پتھر اور روڑوں کو میں سلام کرتے سنتی ہوں، اور جب میں پیٹ سے حمل سے ہوں مجھ سے جھوکا نہیں جاتا، اور میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو کنویں کا پانی ابل کر کنارے پر آ جاتا ہے، ابل کر۔ ابھی تو سرکار آمینہ کے پیٹ میں پل رہے، پانی ابل کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کے کیا سنا رہا تھا میں بھائی؟ بیت المقدس، وہاں پر قائم ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، حوض دیے جائیں گے سب نبیوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تزوج الولود الودود، تم بہت پیار کرنے والی، بہت بچے دینے والی عورتوں سے شادی کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تم جتنا مجمع تمہارا زیادہ ہوگا میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ دیکھو میرے ماننے والے زیادہ، میرے ماننے والے زیادہ، مجھے فخر، تو فخر کا مجھے چانس دینا، یہ سرکار ہم سے امید لگاتے۔ آج کی عورتیں بھی کمزور ہو گئی، نازک ہو گئی، 2-3 بچوں کے بعد اب ہمیں جننے کی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما گئے؟ یہ آپ کے فرمان کو ہم سامنے رکھیں، یہ سچی محبت ہے۔ خیر میں یہ سنا رہا تھا، مجھے یاد آ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کے ہوئے عبد المطلب چلے گئے، 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ چلی گئی، ابھی 2 مہینے کے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں اور ابا چلے گئے، ابا چلے گئے۔ 6 سال کا بچہ کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور 6 سال ہو گئے تھے آمینہ کو، مدینہ کی رہنے والی تھی، مدینہ سے اپنے سسرال مکہ میں آئی تھی حضرت عبداللہ کے نکاح میں، تو یہاں 6 سال ہو گئے، اور پھر عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہاں پر حضرت عبداللہ وہاں مدینہ ہی سے آ رہے تھے، ایک ابوا جگہ، اب حج میں جاؤں گے تو شارع عام اور ہائی وے اور سڑک پر بورڈ لگا رہتا ہے ابوا، بالکل وہ دیکھ کر کے فوراً دل رونے لگتا ہے۔ جو جائیں گے تو وہاں پر ابوا اس کا نشان لگا ہوگا، تو وہ ساری سیرت، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا نقشہ جو سیرت میں بیان کیا گیا وہ سارا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، فوراً بے اختیار دل رو پڑتا ہے۔ وہاں عبداللہ سو گئے، واپس آئے، طبیعت خراب ہوئی، اور وہیں ابوا کے جنگل میں حضرت عبداللہ نے مٹی کی چادر اوڑھ لی۔ پھر آمینہ 6 سال کے بعد اپنے خسر عبد المطلب سے اجازت مانگی، 6 سال ہو گئے میں ننہال نہیں گئی، میں اپنے میکے نہیں گئی، مجھے اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی خالوں سے ملاقات کا جی چاہتا، اب اجازت دو تو میں جاؤں۔ عبد المطلب نے اجازت دی، آمینہ چھوٹے سے بچے کو لے کر چلی، اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے لے کر چلی، مدینہ رہی، پھر واپس آئی اسی مقام ابوا میں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہاں پر آنے کے بعد اپنا خوبصورت نوجوان شوہر یاد آ گیا آمینہ کو،
جس کے ساتھ 2 مہینہ گزارا تھا، اور ایسا خوبصورت تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، کہ عبد المطلب نے ایسی منت مانی تھی کہ عبداللہ کو ذبح کرنے کا وقت آیا تھا، عبداللہ کو ذبح کرنے کا وقت آیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح کے لیے لینے والے 2 میرے باپوں کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبح کے لیے لیا گئے، ایک اسماعیل کو لیا تھا ذبح کے لیے، حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا دوسرا بڑا بیٹا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم رہنے والے ہیں عراق کے، عراق میں ایک شہر ہے اور، وہ اور شہر کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں، پھر یہاں سے فیملی لے کر چلے اور فلسطین گئے۔ فلسطین جانے کے بعد میں اللہ کا حکم ہوا یہاں پر اسحاق کو چھوڑ دو۔ ہاں بات سمجھنا، میں جہاں سے بات چلوں پٹری بدل دوں، یاد رکھنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں چھوڑ دو، شام کے علاقے میں اسحاق کو چھوڑا، ہاجر اور اسماعیل دونوں کو لے کر کے حجاز میں چلے جاؤ۔ تو وہی مکہ مدینہ، ہاں وہاں لے کر کے اسماعیل اور ہاجرہ دونوں کو لے کر وہاں گئے۔ وہاں پورا حجاز، مکہ مدینہ، وہاں ایک بھی آدمی نہیں تھا، بلکہ یوں کہیے ایک پرندہ بھی نہیں تھا، کوئی جانور بھی نہیں تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھا، اور وہاں پر ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا، اسماعیل پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، تو پھر حضرت آسمان سے جبرائیل آئے، انہوں نے ایک پر مارا جس سے پانی کا چشمہ نکلا اور وہ پانی بہنے لگا، اور پھر عبرانی زبان میں حضرت ہاجرہ نے کہا تھا زم زم، اس کے معنی پانی کو کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، تو پانی ٹھہر گیا۔ وہ دعا ایسی قبول ہوئی، ایک لطیفہ سنا دوں، حضرت ہاجرہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، نکلتا بہت ہے لیکن بہتا نہیں۔ وہاں کی حکومت نے بہت کوشش کی کہ یہ لائن وہاں سے وہاں لے جائے، وہاں لے جائے، لیکن کنویں سے کہیں آگے جاتا نہیں۔ زم زم، وہاں سے پانی لو ٹینکروں سے اور پھر کسی جگہ پر سپلائی کرو، لیکن وہاں تو زم زم ٹھہرا ہوا ہے پانی۔ حضرت ہاجرہ کی ایسی دعا قبول ہوئی۔ پھر وہاں سے 100-125 کلومیٹر کی دوری پر ملک یمن ہے، ہاں جہاں ہم بیت اللہ شریف میں جاتے تو وہ مکہ سے 100 یا 125 کلومیٹر کی دوری پر یہ ملک یمن ہے۔ تو وہاں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ہاں قافلہ وہاں سے، تو وہاں دیکھا کہ ایک جگہ جنگل پہاڑی علاقہ، لیکن پرندے اڑتے ہیں، نیچے اترتے اڑتے، تو وہ قافلہ سمجھا کہ شاید ادھر پانی ہوگا، پانی ہو تو وہاں پرندے، ہاں کبوتر اڑیں گے بیٹھیں گے، تو وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ تو پانی، عربوں میں پانی بہت کم تھا، اس لیے جہاں پانی نظر آئے وہاں وہ رہنا، اور وہ ریسیڈنٹ ایریا اور وہ ایریا کیا ہے اپنے لیے بنا لیتے، سب آبادی وہاں۔ اس لیے عربوں کا ایک نام حدیث میں دیا گیا بنو ماء السما، یہ تو آسمان کے پانی کے بیٹے ہیں، آسمان کے پانی کے بیٹے، جہاں پانی ملے وہاں پر بس جاتے، وہاں پر اپنا ریسیڈنٹ بنا لیتے۔ تو وہ یمن کا قافلہ آیا، تو یہاں پر دیکھا کہ یہاں پرندے تو آیا تو ماشاءاللہ اتنا پانی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے کس کا ہے؟ یہ بچے کا ہے، یہ اس کی ماں ہے، اس کا ہے۔ ارے اماں اجازت ہو تم یہاں رہ جاؤ ٹھہرو، اچھا کوئی آدمی تھا نہیں تو مجمع مل گیا۔ پھر اسماعیل بڑھتے رہے، جوان ہو گئے، اور جوان ہوئے تو وہی قبیلہ جو ملک یمن کا تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ وہ قبیلہ جرہم جو وہاں ٹھہرا تھا، اس کی ایک نوجوان لڑکی سے اسماعیل کا نکاح ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ پورا حجاز کا علاقہ بنا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اس لیے سارے عربوں کو کہا جاتا ہے بنو اسماعیل، بنو اسماعیل، یہ سب اسماعیل کے بیٹے۔ اور یہاں شام والے علاقے کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرا کے معنی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ، یہ عبرانی زبان میں
عربی میں اسرائیل کا ترجمہ کریں گے تو عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کا اردو میں لے جائیں گے تو اللہ کا بندہ، عبرانی میں لے جائے تو اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب کا دوسرا نام تھا۔ وہاں سب اسرائیل کی اولاد، اس لیے وہ علاقے کو کہا جانے لگا بنو اسرائیل۔ تو وہاں شام میں وہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اپنے حج کے موسم میں، قربانی کے موسم میں سنا ہوگا۔ ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے لیا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ وہ اسماعیل کی اولاد میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ، تو ایک تو اسماعیل کو ذبح کے لیے لیا، بچا دیا اللہ نے۔ عبداللہ کو ذبح کے لیے لینے کی تیاری تھی لیکن وہ پوری لمبی بات ہے جو ابھی سنانے کا موقع نہیں۔ تو وہ عبداللہ ان کا ذبح بچ گیا، ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا، تو عبداللہ کو بھی ذبح کے لیے لیا اور اسماعیل۔ تو آپ فرماتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح کے لیے لیے گئے 2 میرے باپ اور دادا اسماعیل، ان کا میں بیٹا ہوں۔ خیر، مقام ابوا، مقام ابوا، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ میں سنار سمجھا رہا تھا، دیکھیے جو بات میں اس لیے وہ پکڑواتا ہوں پوائنٹ کی بات نہ رہ جائے۔ میں تقریر کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں سبق پڑھانے والا آدمی ہوں۔ سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں، سبق پڑھاؤں گا۔ تقریر کرنا ہمارا کام نہیں، سبق پڑھا رہے، اور سبق ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے اس انداز سے کہ ہر ایک کے بات میں دماغ میں بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب پڑھنے والے آپ کو پڑھا رہے اور آپ کو بھی ہم ایک استاد بن کر آئے، ایک سبق پڑھا کر جائیں گے۔ سبق دیتا ہے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ سبق لینا، باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ محبت دعویٰ تو ہے، میرے ابا میرے اماں ان سے بہت محبت، لیکن جب کہے تو ان کا فرمان، ان کی بات نہیں ماننے کی، دعویٰ کرنے کا۔ میرا یہ جہال ہے، یہ جہال ہے میرا۔ مجھے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن نبی جو کہتے وہ مجھے نہیں کرنا۔ نبی جو کہتے ایسا کرو، ویسا کرو، نماز ایسی پڑھو، روزے ویسے رکھو، یہ وقت ایسا گزارو، یہ تاریخ میں وہ کام کرو، فلانی تاریخ میں وہ کام کرو، عید کے موقع پر ایسا کرو، بقرعید کے موقع پر ویسا کرو، حج میں جاؤ تو ایسا کرو، لیکن وہ بات نہیں ماننی۔ وہ بات نہیں ماننی۔ میرا جی چاہے گا وہ کروں گا میں، میرا جی چاہے گا وہ کروں گا میں، یہ محبت نہیں۔ میرے سرکار کو پوچھئے، الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ایک ایک کر کے دورے توڑنے شروع کر دیے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے سہارے، تنکے، سارے دور، سارے واسطے جن کے سہارے آدمی جیتا ہے۔ میرا بھائی ہے، آدمی کے 2-3 بھائی اور ہمت رہتی ہے، اکیلا ہو ہمت نہیں رہتی۔ میرے پیٹھ کے پیچھے 3 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، میرا چچا زندہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تمہارے سارے سہارے، سارے تنکے ایک ایک کر کے اٹھا لیے، سب اٹھا لیے، سب ایک ایک کر کے۔ حضرت عبداللہ اٹھ گئے جبکہ ابھی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے اور ماں چلی گئی۔ وہیں آمینہ ابوا جگہ میں آئی، طبیعت لتھڑی، اور اسی جگہ پر ان کی سکرات شروع ہو گئی، اور وہی مقام ابوا میں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد سوئے ہوئے، اسی جگہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدہ کا بھی مزار بنا۔ 6 سال کے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو ماں کی جو اصل ممتا، پیار پوری زندگی جو ملتا ہے، پوری زندگی ملتا ہے۔ آج بھی بوڑھی ماں ہوگی، بوڑھی ماں، لیکن وہ بچوں کو، وہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے لیکن وہ بچہ بہرحال بچہ، اور ماں بہرحال ماں ہوا کرتی۔ اس کی ممتا، اس کی لاڈ، اس کا پیار کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ بہت بڑے محدث گزرے، فرماتے ایک جگہ سے میں جا رہا تھا، سنیے میں ادھر ادھر سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، بیچ میں سے کچھ چھوٹتی جا رہی ہے، اللہ کرے ہم سب کو باتیں سمجھ میں آ جائے۔ اندھیرے میں جا رہے تھے، ایک جگہ ایک عورت کی
کڑک زوردار ڈانٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک عورت اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے اور خوب ڈانٹ رہی ہے۔ اتنا ڈانٹا، مارنے کی تیاری پر دروازہ کھولا، دھکا دیا، گھر سے باہر نکالا، نکل میرے گھر سے، میرے گھر میں تیری جگہ نہیں، تیرا پیٹ پلے وہاں چلا جا، سونے کی جگہ ملے وہاں، میرے گھر میں رہنے کی تجھے کوئی گنجائش نہیں، نکال دیا۔ ایک ماں اپنے بچے کو نکال دے۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہ گیا، میں دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ تو وہ بچہ چلا غصے کے مارے اور تھوڑا چل جا کر کے ایک بیٹھنے کی جگہ چوراہا آیا، وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنا سر جھکا کر ہاتھ رکھا، پھر واپس آیا۔ واپس آ کر کے اپنا گھر کا دروازہ کھولنا چاہا، اندر سے کنڈی اسٹاپر لگی ہوئی تھی، تو وہاں سامنے ہی وہ پڑ گیا۔ رات دیر ہو گئی تھی تو وہ سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ لیکن ہم سب کو تجربہ ہے، ہم آسمان سے پٹ کے نہیں ہے، ماں کے واسطے سے آئے۔ جب تک بچہ گھر نہ آئے، ایک شرابی بچہ ہو، شراب اور جگاری بچہ ہو، لیکن وہ بھی 1-2 بجے آتا ہے گھر، جب تک نہ آئے وہاں تک ماں چین سے سوتی نہیں۔ تھوڑی کھٹ کی آواز آئے تو ماں آ گیا بیٹا، یہ ہے ماں، اس کو کہتے ہیں ماں، یہ پیار دینے والی کو کہتے ہیں ماں۔ بچے کو بھگا دے، اس کو جھڑکے، برا بھلا کہے اور سو جائے تو اس کو ماں نہیں کہتے۔ وہ تھوڑی رات گزری تو پھر اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا، دیکھو میرا بچہ کہاں بھٹکتا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ حافظ کہتے ہیں اس نے خالی دکھانے کے لیے پھر غصہ دکھایا اور اپنے بچے کو لاتے مارنا، ابھی یہاں سے گیا نہیں، جہاں ابھی یہاں پڑا۔ حالانکہ ممتا میں باہر آئی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہنا شروع کیا۔ وہ بچہ کھڑا ہوا، ماں کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور دیکھ کر کے اس نے ایک جملہ کہا، ماں تو نے مجھے بھگایا تو میں یہ سوچ کر کے چلا تھا کہیں میرا پیٹ پل جائے گا، کہیں چارپائی مل جائے گی، کہاں کھانے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن پھر میرے دل میں آیا کہ دنیا میں سب ملے گا لیکن مجھے لاڈ کرنے والی ماں اور اس کی ممتا کہاں ملے گی۔ ماں میں تو تیری ممتا اور لاڈ لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ حافظ کہتے اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ ماں کا سارا غصہ کافور ہو گیا، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے سینے سے لگایا، بیٹا بیٹا کیا کر اس کو چوما، سہلایا اور اس کو گھر میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا۔ یہ ہے ماں۔ اس ماں کی ممتا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد آ جاتی تھی کبھی کبھی۔ سرکار یہ فرماتے تھے میری تمنا ہے، میرے دل میں آتا ہے، کبھی مجھے ایک خیال آتا ہے ماں کا حق دکھانے کے لیے، ماں کا حق بتانے کے لیے، کبھی میرے دل میں آتا ہے میں نماز کی نیت باندھوں، نماز کی نیت باندھوں اور پھر میری ماں مجھے پیچھے سے پکارے یا محمد، اے محمد کہاں ہے، تو میں نیت توڑ کر میری ماں کی خدمت میں چلا جاؤں، میں نیت توڑ دوں اور میری ماں کی خدمت میں چلا جاؤں۔ یہ ماں ہے۔ محبت کا دعویٰ تو ہم سب کا ہے، لیکن نبی کی باتوں پر کتنا عمل ہے، نبی کو ہم نے کتنا پہچانا۔ بس میں کہہ رہا تھا نبی ایسے رہبر کامل ہمیں ملے جو کسی امت کو نہیں ملے، لیکن پہچانا میرے بھائیوں، نبی کو پہچانا، نبی کو ہم نے نہیں پہچانا بالکل۔ واقعتاً قسم تو نہیں کھا سکتے ہم، لیکن اتنا کہتے کہ جیسا پہچاننا چاہیے ویسا ہم نے نبی کو نہیں پہچانا۔ ایسے مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے میں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام حدیثیں سنا رہے تھے، مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اونٹ جا رہا تھا، مشہور واقعہ ہے، ایک اونٹ جا رہا تھا اور یہ اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایک دم سے مڑ گیا اور مڑ کر آپ کے سامنے آ گیا۔ میری طرف دیکھو، سب سونے والے بھی میری طرف دیکھو، میں ایک بات دکھانے جا رہا ہوں، سنانے کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اونٹ مڑ گیا اور مڑ کر کے آپ کے سامنے آیا اور یہ اپنے گھٹنے سیدھے زمین پر رکھ دیے، آگے والے پاؤں اس کے موڑ کر کے گھٹنے زمین پر رکھ دیے
اور یوں اپنی گردن لمبی کر کے زمین پر رکھ دی اور پیچھے والے پاؤں اٹھے ہوئے، آگے والے، یعنی آپ کو سجدہ کر لیا، سجدے جیسی حالت، سجدے جیسے اونٹنے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آقا یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا، ہمیں اجازت دو کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ بات سمجھنا، پوری بات سمجھنا، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ پیشانی امانت ہے، یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتی۔ ایک معبود حقیقی، خالق حقیقی، مالک حقیقی، مالک کائنات، مالک ارض و سما، خالق ارض و سما، جس نے ہر چیز کو بنایا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی۔ یہ امانت ہے، اللہ کے سامنے جھکے گی، کسی کے سامنے نہیں۔ اگر میں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن یہ بھی اجازت نہیں۔ ارے میں آپ کو ابھی نبی کا مقام بتاؤں تو شاید تہجد کا وقت ہو جائے۔ میں حدیث پڑھاتا ہوں 18 19 20 سال سے، میرے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات، ایک ایک سیرت ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی جی کا مقام ہے، کسی اور کا مقام نہیں، بس یہ مقام۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لا تجعلوا قبری عیدا، میری مزار پر عرس نہ منانا، یہاں میلہ نہ بنانا۔ تو اگر میلہ کہیں لگایا جائے، جہاں پر جا کر عرس منایا جائے، تو سرکار سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ اور سرکار یہ فرماتے لا تجعلوا قبری عیدا، میرے مزار کو عرس کا نہ بنانا۔ لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ آ کر کے تم وہاں پر سجدے کیا کرو، وہاں پر مرادیں مانگے کرو۔ میری قبر کو ایسا نہ بنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی فٹکار ہو، اللہ کی مار ہو، اللہ ان کو جنت سے نکال کر جہنم میں پھینکے، اللہ کا ان پر عذاب ہو۔ کن پر؟ ان یہود اور نصارہ پر، کہ جو یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جن سے مجھے اور آپ کو محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پاکیزہ فرمان ہے، یہ پاکیزہ فرمان۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر ہم عمل کریں، یہ حقیقی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں سنانا تھا واقعے سے، اونٹ جانتا تھا، اونٹ جانتا تھا۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی آ گئے، سنیے، ایک صحابی آ گئے۔ ارے بھائی بولو کہ بند کر دو جی۔ ایک صحابی آ گئے، اونٹ بہت مضبوط، تڑنگا، ڈیل ڈولی، ہٹا کٹا مشٹنڈا جانور ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے اونٹ۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ دیکھنے جیسا جانور ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھنے جیسا جانور ہے، دیکھو، اللہ یاد آ جائے گا، دیکھو دیکھنے جیسا جانور ہے۔ یہ قرآن میں اونٹ کا تذکرہ کیا اور دیکھنے جیسا جانور ہے یہ کہا۔ دیکھو دیکھو، نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے اللہ نے بنایا؟ تو یہ اونٹ بہت مضبوط جانور، اس کے پیچھے پوری ٹولی لگی ہوئی ہے، پورا گاڑا لگا ہوا، ایک بوری، دوسری بوری، تیسری بوری، اور ایسی لائن ہوتی ہے، ایسی لائن۔ ایک بوری ہم 4 آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور ایسی نہ معلوم کتنی بوریاں، اور وہ بے تکلف جگالی کرتا ہوا، چباتا ہوا وہ چلتا رہتا، اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا، من میں بھی نہیں ہوتا۔ کتنا مضبوط جانور، شاید ایسا کوئی جانور ہو، کیسا مضبوط جانور، اتنا بوجھ لیا، آرام سے اطمینان سے وہ چلتا ہے، روزانہ کا اس کا معمول بن گیا۔ وہ مضبوط جانور اگر طوفان پر آ جائے، بغاوت پر آ جائے تو کیا حال بنے؟ ایسا مضبوط بکری اگر طوفانی چڑھے تو ہم تم کنٹرول کر سکتے، یہ ابھی جو گائے جو ہے نا چلتی ہے رکھڑتی،
تو یہ گایوں کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مسئلہ، حالانکہ اونٹ سے بہت کم چھوٹا جانور ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مضبوط جانور۔ ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے آقا میرا اونٹ کا باڑا اور اس باڑے میں سارے اونٹ طوفان میں چڑھے ہوئے۔ سردی کا موسم آئے گا نا، اس وقت ہمیں اونٹ طوفان میں چڑھتے، اس وقت ذرا ڈر کے رہنا چاہیے، اونٹوں سب طوفان میں چڑھے ہوئے، ذرا کچھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، اپنی تہبند کو ذرا ٹھیک کی، چلو دکھاؤ۔ تو صحابی لے کر کے آ کر آپ کچھ پڑھیں گے، اونٹ سہم جائیں گے۔ باڑے کے کنارے پر گئے تو کہا دروازہ کتلا کھولو، تو وہ صحابی ایک دم سے ڈر گئے کہ اندر میں اونٹوں کا یہ حال ہے، اور آقا اگر جائیں گے تو ایسا نہ ہو کبھی آقا کو زخمی کر دے، تکلیف پہنچائے۔ ارے آقا بہت طوفان میں اونٹ چڑھے ہوئے، آپ کیسے کتلا کھول؟ ارے کھولو کھولو، کتلا تو کھولو۔ جیسے کتلا کھولا، مدرسے میں، اسکول میں ایک ٹیچر، معلم، استاد جب انٹری کرے، بچے اچھلتے کودتے کھیلتے ہوتے، لیکن جیسے استاد کو دیکھے تو سب سہم جاتے، اپنی اپنی سیٹ سنبھال لیتے، بیٹھ جاتے، قاعدہ لے کر پڑھنا شروع کر دیتے۔ جیسے سرکار کو اونٹوں نے دیکھا تو بالکل سب سہم گئے۔ آپ نے ایک اونٹ کو پکڑا، مالک کو دیا، چل اس کے ناک میں رسی ڈال دے۔ دوسرا پکڑا، چل اس کے ناک میں رسی ڈال دے۔ تیسرا پکڑا، چل اس کے ناک میں رسی ڈال۔ کس نے بتایا کہ یہ سرکار ہے؟ سمجھنے جیسی بات ہے نا بھائی۔ یہ اونٹ جانتا تھا کہ یہ کیا مقام والا ہے، اس کے سامنے مجھے کیسا رہنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے، وہ اونٹ جانتا تھا۔ اس لیے آپ نے جو قربانی کی ہے جانوروں کی، 68 کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، نحر کیا 68 اونٹوں کا۔ آپ ایک جگہ پر کھڑے تھے، آپ چھری لے کر، وہ اونٹ آتا، آپ نحر کرتے، اونٹ سائڈ میں چلا جاتا اور دوسرا آتا۔ آج ایک بکرا ذبح کرنا ہو تو پورا گھر طوفانی چڑھ جاتا ہے، یہ پکڑو، وہ لاؤ، وہ لاؤ، اور اگر پاڈا اور کٹرا ذبح کرنا ہو تو کیا حال ہوتا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنا، لیکن باندھنے کی ضرورت نہیں، وہ اونٹ جانتا اور سمجھتا میں نبی کے ہاتھوں ذبح ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اونٹ جانتا۔ آپ اسی جگہ کھڑے رہے اور 68 اونٹوں کی قربانی کی۔ ایک اونٹ آتا، آپ نہر کرتے سائٹ میں، اور دوسرا آ کر کھڑا ہو جاتا، تیسرا آ کر کھڑا ہو جاتا۔ 68 کی اور باقی پھر آپ نے چھرا دے دیا حضرت علی کو، علی بھائی تم نمٹا ہو۔ 68 کی، اور لیکن جانور کو لینے کے لیے نہیں جانا پڑا۔ وہ اونٹ جانے، گھو جانے، درخت جانے، ایک آ گیا نبی کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، جن پر ہمارے باپ دادا اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی جانیں قربان ہو نبی پر۔ تو وہ آ گیا اور کہا کہ تم نبی ہو؟ ہاں میں نبی ہوں۔ آپ کا دعویٰ ہے نبوت کا؟ ہاں میرا دعویٰ۔ اچھا اب نبی ہو، اس کی کوئی علامت نشانی بتاؤ، دلیل بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ اگر یہ درخت کی ڈالی تجھے کہے میں نبی ہوں، تو یہ ڈالی کہے تو کہ بتاؤ۔ تو آپ نے وہ ڈالی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ڈالی سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ ڈالی ایک بندر کی طرح اترتی ہوئی آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے جو اشارہ کیا تھا وہ آ گئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا بولو میں کون؟ اس نے گواہی دی، اور پھر گواہی دی، آپ نے کہا چلو چلی جاؤ، تو وہ ایک دم جانور کی طرح چڑھ کر اپنی جگہ پر چلی گئی۔ آپ سفر میں تھے، ایک میدان تھا، کھلا میں تھا، بہت کھلے میدان میں سب آرام کر رہے، سب سو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سو گئے، سب سو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سنا ہے ہم نے کئی مرتبہ، حضرت جابر کہتے مجھے نہ معلوم کیوں نیند نہیں آ رہی تھی، تو میری آنکھ نہیں لگی تھی، میں اکیلا جگ رہا تھا، سب سو گئے۔ اب سارا سناٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اور میری نظر پڑ گئی وہ میدان میں کنارے پر ایک درخت تھا۔ وہ درخت وہاں سے چلا، اپنی جگہ چھوڑی، زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا آیا، بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور یوں آپ کے سینے کی طرف تھوڑی دیر جھکا رہا، پھر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں ایک دم کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اب تو میری نیند اڑ گئی۔
اب مجھے نیند ہی نہیں آئی، جیسے سرکار کی آنکھ کھولی میں سیدھا آپ کی خدمت میں پہنچ گیا، اور میں نے کہا آقا آج تو میں نے عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا دیکھا میرے پیارے صحابی؟ یہ سنایا تو آقا مسکرائے، اور مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ ہاں صحابی، جب میں میدان میں آیا تو اس درختہ نے اللہ سے اجازت مانگی کہ سرکار آج میرے پاس آئے، اور آج اگر مجھے زیارت اور دیکھنا نصیب نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں سرکار کو ذرا زیارت کر کے اور دیکھ کر کے آؤں۔ تو وہ درخت مجھے دیکھنے آیا تھا، وہ درخت مجھے دیکھنے آیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت تھا، آخری وقت تھا پردہ فرمانے کا۔ آپ کے پاس میں ایک فرشتہ آ گیا، حضرت جبرائیل، لیکن اجازت طلب کی، دستک دی۔ آپ نے کہا بھائی کون؟ تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب باتیں کرنے لگے جبرائیل سے۔ اتنے میں ایک دوسرا فرشتہ آ گیا، دوسرا فرشتہ، اس نے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا بھائی کون ہے؟ آنے دو۔ تو ملک الموت علیہ السلام تھے۔ آپ نے کہا آ گئے بھائی؟ آ گئے؟ تو کہے نہیں آقا، ابھی تو میں آپ کی صرف خیریت پوچھنے آیا، آپ کا وقت ابھی نہیں آیا، آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آ گیا، اس نے اجازت طلب کی، اندر آیا۔ آپ نے یوں دیکھا لیکن پہچاننے میں نہیں آیا، نیا پہلی مرتبہ دیکھا تھا، بیٹھ گیا۔ آپ دیکھ رہے بار بار، پہچان نہیں سکے۔ جبرائیل تو گھر کا آدمی تھا، روز آتے تھے، تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ پہچاننے میں نہیں آتا ہے فرشتہ کون ہے؟ اب سنو میری بات، میں حدیث سب سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بات نہیں سنا رہا۔ جبرائیل نے کہا کہ آقا یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسماعیل۔ سننا پوری بات، یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسماعیل۔ اس اسماعیل فرشتے کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرنے والے ہیں، اور 1,00,000 میں سے ہر فرشتے کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 کام کرنے والے۔ تو کتنا مشغول فرشتہ ہو گیا، یہ کتنا بیزی فرشتہ۔ لیکن جب اس نے سنا کہ آج سرکار کی کچھ طبیعت ناساز ہے، تو اس نے اللہ سے اجازت طلب کی، باری تعالیٰ اب اجازت دو تو میں سرکار کی خیریت پوچھ کے آ جاؤں، بس خیریت پوچھنے کی۔ اور جبرائیل نے پھر آگے کہا کہ آقا یہ آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا نہیں، اور آج کے بعد کبھی اترے گا بھی نہیں، اتنا بیزی فرشتہ ہے، کبھی آج کے بعد اترے گا بھی نہیں، آج صرف آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ جانتے ہو نبی کا مقام کیا ہوا؟ وہ نبی سے ہمیں سچا تعلق اور عشق اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی سے تعلق اور محبت، اس کا نام ہے میرے بھائیوں بہت اچھے، اور میں آپ لوگوں سے دل سے محبت کرتا ہوں اور اس کا اظہار کرتا ہوں میں، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی نے یہ فرمایا ہے ایک حدیث پاک میں کہ ایک صحابی، ان سے محبت تھی ایک صحابی کو، تو کہنے لگے کہ آقا مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ نے کہا تم نے اس کو بتایا کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ بتایا کہ نہیں؟ جاؤ 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 اور ان کو بتاؤ، ان کو کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا المرء مع من احب، کہ آدمی کل ان کے ساتھ رہے گا جنت میں، آخرت میں، جن سے ان کو محبت ہے۔ اچھے لوگوں سے محبت ہے تو اچھو جنت میں جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ۔ المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے فرمایا جس سے محبت ہو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک دوسرے سے ایسا کہ احبک للہ احبک للہ احبک للہ، مجھے آپ سے اللہ کے واسطے محبت ہے، یہ جملہ کہہ دینا چاہیے۔ خیر میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت، اس کا نام ہے کہ آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ نے جو طریقہ، جو اسوہ، جو ہمیں زندگی دی، وہ زندگی پر ہم چلے، اس پر اپنی زندگی کو ڈالے،
یہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے۔ اسی محبت کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، نبی کی سنتیں اپنانے کی اللہ میں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز اگر ہو گئی تو ابھی جو دنیا میں باتیں طرح طرح کی ہوتی ہے، یہ فلانا وہ کرتا ہے، وہ دشمن وہ کرتا ہے، کوئی دشمن نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو حکومت پر آیا، جو آئے گا، جو تھے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ فلانا ڈھکنا، قرآن یہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ تمہاری زندگیاں نبی کی محبت کے نتیجے میں جو زندگی بنانی چاہیے وہ تمہاری زندگیاں نہیں بدلی۔ اعمالکم اموالکم، جیسی تمہاری زندگیاں ویسے حکمراں، یہ سرکار فرما گئے، اعمالکم اموالکم، جیسی زندگیاں ویسے تمہارے حکمراں حکومتیں آئے گی۔ اس لیے یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے بس ایک طریقہ ہے، نبی سے محبت کر کے نبی والی زندگی اپنانے کی ہم کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، دعا کرنے کے پڑھ لینی، مختصر دعا کر لے، درود شریف پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم گنہگار ہے، خاطی ہے، پاپی ہے، قصوروار ہے۔ میرے مولا زندگیاں ہماری ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ میرے مولا تو ہماری جوانی کے اعمال کو جانتا، ہماری رات کے تنہائیوں کے اعمال کو تو جانتا۔ اے میرے مولا آج ہم سچے پکے دل سے توبہ کر دے۔ اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما، یہ پورے مجمع کو معاف فرما، میرے مولا پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ میرے مولا آج ہمارے اعمال کی وجہ سے امت پر حالات ہے، مخلوقات پر حالات ہے۔ اے میرے مولا تو ہمیں نیک بنا، ہمیں صالح بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں دیندار بنا، ہمیں نمازی بنا۔ میرے مولا نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اے میرے مولا موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا لایعنی اور بے پرواہی والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا وہ وقت قریب ہے، آئے گا، آج دوسروں کی موت کے اعلانات ہم مسجد کے ممبروں سے سنتے۔ میرے مولا کل میرے نام کا اعلان ہونے والا ہے۔ میرے مولا آج دوسروں کے اعلان سن کر ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی اچھی بہن تھی۔ میرے مولا کل میرے نام کا اعلان ہوگا، میرے پیچھے لوگ باتیں کریں گے۔ میرے مولا میری یہ بولتی زبان بند ہوگی، یہ میری دیکھتی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، دیکھنا بند ہوگا، یہ چلتے پاؤں تھم جائیں گے، یہ ہلتے ہاتھ رک جائیں گے۔ اے میرے مولا کریم میرے سامنے میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے ہوں گے، ابا کوئی بھائی کوئی بھائی کوئی دادا کہنے والا ہوگا، لیکن میرے مولا نہ ان کو دیکھ سکیں گے، میرے مولا نہ ان کو جواب دے سکیں گے۔ اے میرے مولا ہم محتاج پڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے مولا وہ وقت آنے والا ہے، میرے مولا اس کے بعد
قبر کے گڑھے میں مجھے سلا دیا جائے گا میرے مولا۔ اے میرے مولا، یہ دنیا والے ظالم قبر کے گڑھے میں نہ ہمارے لیے بستر رکھیں گے، نہ تکیہ رکھیں گے، نہ اجالا کریں گے، نہ پنکھے کا انتظام کریں گے میرے مولا، بل کوٹھڑی میں من و من مٹی کے نیچے مجھے دبا کر آ جائیں گے۔ اے میرے مولا، وہاں قبر کی تنہائی میں کیا ہوگا میرے مولا؟ اے اللہ، اے اللہ، اسی بات کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار تو اس کا نام ہے جو کاروبار کرے وہ سمجھدار نہیں، جو فیکٹریاں بنائے وہ سمجھدار نہیں، جو دنیا میں بڑا امیر مالدار سیٹ بن جائے وہ سمجھدار نہیں۔ میرے سرکار فرما گئے، یا اللہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی کا جائزہ محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ میرے مولا، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، یہ زندگی دھوکے والی زندگی ہے، قرآن نے اس کو متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان۔ میرے مولا، یہ دنیا کے دھوکے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن پر قرضے چڑھے ہوئے ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ میرے مولا، تو ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، عالم بنا، حافظ قرآن بنا۔ میرے مولا، ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، اسباب مہیا فرما۔ میرے مولا، ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جیلوں میں، کورٹوں میں، ہسپتالوں میں جانے سے، آپریشن ہونے سے، پولیس چوکیوں میں مجرم بن کر جانے سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپ کے بہت سے بندوں نے، بندیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، بہت سو نے امیدیں لگائی۔ میرے مولا، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ یہ مجمع میں جس اللہ کے بندے کی جائز تمنا اور مراد ہو سب کی پوری فرما۔ میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری دعاؤں کو بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی تلامذینا ولی مشائخینا ولی اقاربینا ولی احبائینا ولی اصدقائینا ولی من علینا ولی من علینا حق ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔